مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے بینر لگے ہوئے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ فاتحہ والوں کا مسلک یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہم سب فاتحہ والے ہیں اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم فاتحہ والے ہیں. اور اس پہچان کی وجہ سے یہ بات بھی ہے کہ فاتحہ کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارا ہی نصیب ہے، اور نماز بھی ہماری ہے، کلمہ بھی ہمارا ہے. اور جو ہم سے الگ ہے نہ اس کی نماز ہے نہ اس کا کلمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بیچارہ فاتحہ پڑھنے سے روکتا ہے، اور ہمارا نشان یہ ہے کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اور اپنے کاموں کا آغاز اور انجام ہم فاتحہ سے ہی. تو میں نے سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیتیں جن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فاتحہ والوں کو جو دعا تلقین فرمائی ہے، تو وہی دعا کی آیتیں میں نے پڑھی. جب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت ہی تفصیلی تقریر کروں، اور میں تفصیل کرنا جانتا بھی نہیں، اور تفصیلی تقریر تو پتہ نہیں میں نے کبھی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. مجھے تفصیل کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تقریر کرنا بھی جانتا نہیں. آپ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اور لوگوں کی پاس خاطر کے لیے کچھ جو بن پڑتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ چلا. اب آ گئی بات اعلیٰ حضرت کی، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا سیدھا رستہ چلا، اور دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا سیدھا رستہ دکھا. اب یہیں پر جو ہے اعلیٰ حضرت والوں کا اور اعلیٰ حضرت کا اور دوسرے لوگوں کا، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں اور جو اس پر نہیں چلتے ہیں، ان پر جو ہے ان کا ہمارا اور ان کا جو ہے فرق جو ہے خود ظاہر ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں چلا، یہ کہہ رہے ہیں دیکھا. تو دیکھا تو وہی کہے گا جس نے دیکھا نہیں ہے، اور چلا یہ وہی کہے گا کہ جس نے راستہ جو ہے معلوم تو کر لیا ہے، لیکن اب اس کو جو ہے اس پر چلنے کی ضرورت ہے. تو وہ یہ توفیق مانگ رہا ہے کہ اللہ تو نے دکھا تو دیا، تیرا نبی تشریف لایا تو راستہ تو دکھا دیا، لیکن اب چلتے رہنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو چلا تو ہم چلیں. یہ ہوئی بات. اب سورہ فاتحہ سے ہی جو ہے اس بات کا جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ ہم فاتحہ والے ہیں. تو اب ہم یہی سوچ رہے تھے کہ دعا کے پیرائے میں اللہ نے ہم سے دعا تو کرائی کہ سیدھا رستہ چلا، تو وہ سیدھا رستہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے متصل اس کی تفسیر فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا. ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا. تو سیدھے فاتحہ والوں کا جو ہے ایک پہچان فاتحہ ہے، اور ان کے عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے ان کے عقیدے کی سب سے بڑی پہچان، اور یہ وسیلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہی وسیلہ جو ہے ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں جو ہے یہ فیصل ہے، یہی شرط ایمان. یہی وسیلہ ہے تو ایمان ہے، اور وسیلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اب میں نے کہا تھا کہ کلمہ ہمارا ہے، نماز ہماری ہے. اب کلمے سے پوچھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا اسی پر جو ہے ایمان ہو جائے گا؟ کیا اتنا کہنے پر جو ہے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ کہنا، اس نام کا وسیلہ لینا، رسول کی ذات کو وسیلہ بنانا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ایمان نہیں. تو وہی بات ہو گئی کہ وسیلہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ شرط ایمان ہے. اور سبحان اللہ، وسیلے والوں کا کلمہ بھی وسیلے والوں کا ہے، اور نماز بھی وسیلے والوں کی ہے. اب یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا.
پتہ یہ لگا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وسیلہ ضروری ہے. جبھی تو کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا, جبھی تو یہ فرمایا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. اور پھر وسیلہ جو ہے ضروری ہے, تو سب سے بڑا وسیلہ جو ہے کلمے نے بتایا کہ سب سے بڑا وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے, کہ وہ اگلوں کا بھی وسیلہ ہے, پچھلوں کا بھی وسیلہ ہے, نبیوں کا بھی وسیلہ ہے, رسولوں کا بھی وسیلہ ہے, اور اگلوں کے بھی رسول ہیں, پچھلوں کے بھی رسول ہیں, نبیوں کے بھی رسول ہیں, رسولوں کے بھی رسول ہیں. یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے. اور ہے مسلک اعلی حضرت کیا؟ کلمے سے مسلک اعلی